العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. آیات کریمہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو یہ لوگ کمائی کرتے ہیں اس کمائی نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، زنگار بٹھا دیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور یہ لوگ اس دن پروردگار عالم کے الطاف اور عنایات سے اور اس کی رحمتوں سے دور رہیں گے، محجوب رہیں گے، محروم رہیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ دوزخ میں داخل ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو رحمت پروردگار سے محروم ہو جائے، محجوب ہو جائے اپنے عمل کی بنا پر، اپنے کردار کی بنا پر، اپنی حرام کمائی کی بنا پر، تو اس کو دوزخ میں ہی داخل ہونا ہے. ثم یقال، اس کے بعد یہ کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ قیامت اور یہ ہے وہ معاد اور یہ ہے وہ انجام، نتیجہ تمہارے اعمال کا جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. رین جو ہے اس کا مطلب زنگ ہے، زنگار جو بیٹھ جاتا ہے، کبھی کبھی ہتھیاروں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ تیز ہو. اور یہ قیمتی چیزیں جتنی بھی ہیں ان پہ زنگ لگتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی گناہ انسان پر غالب آ جائے تو پھر اس کے نجات کی کوئی امید نہیں رہ جاتی ہے. جب انسان گناہ کا عادی ہو جائے، گناہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے اور گناہ اس کے لیے ایک معمولی چیز بن جائے، جیسے عام طور سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں اور وہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، تو یہ گناہ ان کے لیے معمولی ہو جاتا ہے. جب معمول بن جائے کسی کا گناہ اور تو وہ اس کی نجات کی کوئی امید نہیں رہتی ہے. اب یہ گناہ معمول کیسے بنتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک تو اس بنا پر معمول بنتا ہے گناہ کہ وہ شخص ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، سیدھے کسی چیز پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو پھر جو اس کی زندگی ہے اس میں گناہ بھی ہے، نیک کام بھی ہے، دونوں اس کا معمول ہے. گناہ کرنا بھی اس کا معمول ہے، نیک کام کرنا بھی اس کا معمول ہے. کبھی مسجد میں بھی آتا ہے، کبھی میکدے میں بھی حاضر ہو جاتا ہے، ایسے میں کبھی کسی بزم میں، کبھی کسی بزم میں، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. وہ اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میکدہ، مسجد، امام باڑہ، سمجھ میں یہ دوسری ساری جگہیں جو ہے وہ کوئی خاص فرق اس کے لیے نہیں پڑتا، اس کا معمول ہو گیا.
زندگی کا معمول ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دونوں طرف ہے۔ تو ایسے شخص کی نجات کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اور یہی ہے اس کا مطلب کہ جو کہا گیا غان علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، یہ زنگ اب اترنے والا نہیں ہے۔ اور ان کا یہ وہی مفہوم جو ختم اللہ علی قلوبہم میں بیان ہوا ہے اس آیت کریمہ میں، کہ جب آدمی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور نکات سیاہ کالے نقطے اس کے دل پر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک گناہ کرتا ہے ایک نقطہ، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ، پھر گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ، بیٹھتا چلا جاتا ہے، تو ایک دن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پورے قلب کو سیاہ کر دیتے ہیں وہ کالے نقطے، اور پورے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ نور کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، جگہ ہی نہیں رہتی، بند ہو جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ تو وہاں پر وہ موقع ایسا ہوتا ہے جب پروردگار عالم فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم یا ران علی قلوبہم، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے یا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ جاتا ہے، ایسوں میں تو پھر ان کے ہدایت پانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اور جب ہدایت پانے کی گنجائش نہیں ہے، توبہ نہیں کرتے ہیں، وہ توبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو آدمی گناہوں کا انبار لے کر کے دنیا سے جائے تو اس کے گناہوں کا ازالہ اور حساب کتاب اور تصفیہ جو ہے وہ آخرت میں ممکن نہیں ہے۔ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اس کا حساب کتاب کیا جائے اور اس کے گناہوں کا ازالہ ہو۔ تو زنگار لگنے کا مطلب یہی ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے اسی حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، اور ہر گناہ جب وہ انجام دیتا ہے تو وہ سفید نقطہ جو ہے وہ اس میں سیاہی وجود میں آتی ہے، تاریکی وجود میں آتی ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ تاریکی محو ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر اصرار کرتا ہے گناہ کے اوپر، گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے، تو وہ سیاہی جو ہے وہ اور وہ تاریکی پھیلتی رہتی ہے اور پورے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ پھر یہ انسان جو ہے وہ خیر و سعادت کی طرف واپس نہیں آ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے انسان یہاں بھی گزرے ہیں ہمارے معاشرے میں، آئے سمجھ میں کہ کیا ان کی حالت رہی ہے، پوری زندگی کس طریقے سے انہوں نے بسر کی ہے، کہ کبھی نماز نہیں، روزہ نہیں، اس طرح کا کوئی نیک کام نہیں، آئے سمجھ میں بظاہر وہ اچھے لگتے ہیں لیکن کوئی ان کی زندگی میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کو خیر و سعادت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی، دنیا میں تو ہے ہی نہیں، آخرت میں بھی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خداوند عالم کی طرف سے جو جزا ملنے والی ہے، جو پاداش ملنے والی ہے، جو صلہ ملنے والا ہے قیامت کے دن، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ خدا کا کوئی مکان نہیں ہے، خدا لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ آئے سمجھ میں؟ لیکن جو ان کو پاداش ملنے والی ہے، جو ان کو صلہ ملنے والا ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی، تو وہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ صلے سے اس پاداش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب ان آیات کے ذیل میں جو ہے وہ کچھ پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو لوگ افسانہ تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ افسانہ ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ان کے دلوں کی ناپاکی ہے، ایسے میں ان کے دلوں کی کثافت ہے، ان کے عقیدے کا درست نہ ہونا ہے، ان کے اندر ایمان کا نہ پایا جانا ہے۔ اور یہ دلوں کی ناپاکی جو ہے کس وجہ سے ہے؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ بیٹھ جاتا ہے، سیاہ نقطے بیٹھ جاتے ہیں، دل ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب پھر جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے جو ان کے اندر
ایمان ہوتا ہے اگر کبھی تھا کسی زمانے میں، یا جس کو وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان ہے، اس کا کوئی اثر ان کے اوپر مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ جو مثلا یہ ایسے جیسے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ وسیم رضوی وغیرہ جیسے لوگ وجود میں آئے ایسے ان میں، یہ ایسے ایک دن میں تھوڑی وجود میں آ جاتے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر ایک زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے معصیت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ ایسے میں، اور بظاہر اپنے آپ کو یہ کہتے رہے کہ ہم مومن ہیں جی، ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ایسا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ایمان قبول نہیں کیا، کبھی اہل بیت علیہ السلام کو دل سے نہیں مانا، کبھی دل میں جگہ نہیں دی ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام کو، نہ ارشادات اور فرامین اہل بیت علیہ السلام کو کہ جس سے دلوں کی تطہیر ہو سکے، نہ آیات الہیہ کو کبھی انہوں نے اپنے دل میں بٹھایا اس طرح کے لوگوں نے کہ جس سے ان کے دل پاک ہو سکے ایسے ان میں، تو یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں ایسے انہوں نے کبھی ادھر سے فائدہ اٹھایا، کبھی ادھر سے فائدہ اٹھایا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب اور کوئی فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے تو چلو ادھر سے ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو قرآن مجید پر حملہ کر دیا ایسے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی قرآن مجید پر حملہ کرنے کے نتیجے میں کوئی بھی عقیدہ جو ہے وہ انسان کا سالم نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی عقیدہ جو ہے وہ سالم نہیں ہے، چونکہ وہ منکر ہے، آیات الہیہ کا انکار کر رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا منکر ہے، وہ منکر سیرت اہل بیت، منکر مفاہیم آیات قرآن مجید جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک مرتد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس نے اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اب چونکہ سرکار جو ہے وہ ہماری، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کون مرتد ہے، کون مومن ہے، کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، ایسے میں کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے، کہ اس کا کوئی اس کے وہ ان چیزوں سے کوئی ان کا مطلب نہیں ہے۔ اب اتنا کچھ ہوا ایسے میں پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج ہوئے، یہ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن سرکار ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس نے پھر اس کو جو ہے وہ اس پروٹوکول میں رکھ دیا الیکشن کے، اور بجائے جیل میں ڈالنے کے، بجائے اس کو سزا دینے کے، بجائے اتنے سارے جو ہے مسلمانوں کے اور انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے، ان کے جذبات کا خیال رکھنے کے بجائے اس کو پھر الیکشن میں جو ہے وہ کھڑا ہونے کی اجازت دے دی، اور وہ الیکشن میں کھڑا ہوا اور اس نے ووٹ لیے۔ کہاں سے ووٹ آیا اس کو؟ یہ جتنے بھی متولی جنہوں نے وسیم رضوی کو ووٹ دیے ہیں، 20-21 متولی، ان میں کوئی سنی نہیں ہے، یہ سارے شیعہ ہیں، چونکہ شیعہ وقف بورڈ ہے، شیعہ وقف بورڈ میں سنی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے ممبر تھے جنہوں نے ووٹ دے کے اس کو ممبر بنایا ہے شیعہ وقف بورڈ کا، ابھی تو ممبر بنا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ سارے کے سارے شیعہ ہیں۔ تو کیسی شیعہ ہے؟ بھائی ایک شخص نے جو ہے وہ قرآن مجید میں تحریف کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا کہ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے ایسے میں، تو اس نے جو ہے وہ ہر حد کو توڑ دیا ہے، ہر حد کو توڑ دیا ہے۔ توجہ کی آپ نے، اس نے قرآن مجید کی آیات کا انکار کیا ہے، اس نے سیرت اہل بیت علیہ السلام کا انکار کیا ہے، اس نے پورے دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں ان کے جذبات سے یہ کھیلا ہے، اور اس نے شیعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور الگ سے ایک عقیدہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ نہیں جی ہمارا عقیدہ اس کے سلسلے میں یہ ہے، شیعوں کا نمائندہ بن کر کے ایسے میں، اور شیعہ اور سنی کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی کے لیے کیا مقصد ہے اس کا؟ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنا الو سیدھا کرانے کے لیے، سرکار سے اور سرکار کو خوش کرنے کے لیے ایسے میں، اور یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے کہ میں آتنکواد کے خلاف ہوں، اور یہ آیتیں جو ہیں وہ آتنکواد کی حمایت کرتی ہیں۔ تو اس سے بڑا آتنکوادی کیا ہوگا؟ ایک آتنکوادی جو ہے وہ کسی ایک آدمی کو مارتا ہے، 2 کو مارتا ہے، یہ اتنا بڑا آتنکوادی ہے کہ اس نے پورے ہندوستان میں نفرت کی آگ بھڑکا دی ہے، کوشش کی بھڑکانے کی شیعہ اور سنی کے درمیان میں، مسلمانوں کو دست و گریباں کرنے کی کوشش کی ہے، عقائد سے ان کے کھیلا ہے، مقدسات الہیہ جو ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے ایسے میں،
تو اس سے بڑا آتنکوادی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک آتنکوادی کسی ایک مندر میں جا کے دھماکہ کرتا ہے تو ساری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے۔ تو اس نے تو اتنے بڑے عظیم جو ہے وہ مقدس جو ہے وہ اللہ کے کلام کے اوپر حملہ کیا ہے۔ آئے سنیں، اللہ کے کلام پر حملہ کیا جو مقدس ترین کلام ہے اس وقت دنیا میں۔ تو اس سے بڑا آتنکوادی اور کون ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ میں آتنکواد کے خلاف ہوں؟ تو یہ چیزیں چونکہ سرکاریں ان چیزوں کو نہیں سمجھتی ہیں یا ان کی ملی بھگت ہوتی ہے اس طرح کے مسائل میں، اور وہ اس طرح کے لوگوں کو ہوا دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اور چنانچہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے، اور اب آگے اور کتنا آگے بڑھائیں گے معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال اس سے لوگوں کو، مسلمانوں کو کم سے کم یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ان سے کوئی توقع ہمیں اس طرح کی سرکاروں سے نہیں رکھنی چاہیے، یہ کبھی بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کے حق میں جو ہے وہ بھلے نہیں ہے۔ تو یہ جو اس نے کیا ہے، یا جو ووٹ دینے والے ہیں اس کو، یہ شیعہ ہیں، مگر عزیزان گرامی اب انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کو، تو ووٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو وسیم رضوی کہتا ہے وہ صحیح ہے، ایسے اس کو ووٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ جو یہ کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہراً کوئی اگر آدمی شیعہ بنا رہے تو اس کو شیعہ تھوڑی کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتا رہے کہ میں شیعہ ہوں۔ انہوں نے بھی یہ ظاہر کر دیا ہے کہ جس طریقے سے وہ مرتد ہے اسی طریقے سے یہ لوگ جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے یہ بھی مرتد ہے۔ ایسے میں ان کے ارتداد میں بھی کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، ورنہ ایک مومن جو ہے وہ کسی مرتد کو ووٹ نہیں دے سکتا ہے، خاص طور سے اس مسائل میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ گناہ جو ہے وہ انسان کے روح کو جو بدل کر کے رکھ دیتا ہے اور حق سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ بلران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ کیوں بیٹھا ہے؟ ما کانوا یکسبون، یکسبون جو وہ کسب کرتے تھے، جو ان کے کرتوت تھے، جو ان کے اعمال تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ بیٹھا ہے۔ اور یہ جب زنگ بیٹھا ہے تو اس نے انسان کی فطرت کو بدل دیا ہے۔ ایسے جس انسان کو ایمان اور دین کو قبول کرنا چاہیے تھا، جس انسان کو اپنے دل میں اقدار اسلامی، اقدار دینی اور اقدار الہیہ کو بٹھانا چاہیے تھا، وہ انسان جو ہے وہ ان سے محروم ہو گیا ہے، حق سے دور ہو گیا ہے، اور یہ گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہذا گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم گناہ گار ہیں اور پھر آدمی یہ سوچ کر کے پھر گناہ پر گناہ کرتا رہے، تو گناہ انسان کو ان چیزوں سے دور کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فطرت انسان سالم است، انسان کی فطرت سالم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انرا نیپوشانت گناس، جو چیز فطرت کو تحت حجاب کر دیتی ہے، چھپا دیتی ہے، ڈھانک دیتی ہے، وہ گناہ ہے۔ فطرت ختم نہیں ہوتی ہے، فطرت بدلتی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ فطرت جو ہے وہ سو جاتی ہے، ضمیر سو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان زندہ رہے تو کسی دور میں بھی، کسی وقت بھی اس کا فطرت دوبارہ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت کی طرف واپس آ سکتا ہے، اگر توفیق اس کے شامل حال ہو جائے، اگر کوئی جھٹکا اس کو لگے تگڑا سا، اور تو وہ فطرت کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر توفیق نہ ہو، توبہ کی توفیق نہ ہو، بیدار نہ ہو فطرت اس کی، تو وہ درک حقائق سے محروم رہتا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ حقائق کو درک نہیں کر سکتی ہے، چونکہ اس کے دل پر وہ جو زنگار بیٹھا ہوا ہے گناہوں کا، وہ صاف نہیں ہوا ہے۔ وہ اگر کسی وجہ سے صاف ہو جائے تو یہ واپس آ سکتا ہے۔ اصرار اور گناہ پر اصرار اور ہمیشہ گناہ کرتے رہنا جو ہے، اسی سے انسان کے دل پر زنگ بیٹھتا ہے۔ ما کانوا یکسبون، جو یہ لوگ کسب کرتے تھے، جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان چیزوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ بیٹھا ہے۔ عمل سرمایہ انسان ہے، انسان کا سرمایہ کیا ہے؟ عمل ہے، کردار ہے۔ ایسے میں بان خوبیہا یا بدیہا کسب کند، وہ اس عمل کے ذریعے سے یا خوبیاں حاصل کرتا ہے یا بدی حاصل کرتا ہے۔ عمل دو ہی طرح کا ہوتا ہے، یا اچھا عمل ہوتا ہے یا برا عمل ہوتا ہے، یا نیک عمل ہوتا ہے یا بد عمل ہوتا ہے۔
ایسے ان میں نیک عمل بھی جو ہے اس کی بھی دنیا میں زندگی گزرتی رہتی ہے، جو برے عمل زندگی کسی کے لیے ٹھہرتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے، اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ اگر توفیق الہی شامل حال نہ ہو تو پھر یہ برے عمل والا اسی طریقے سے دنیا کو چھوڑ کے آخرت میں چلا جاتا ہے، توبہ سے محروم رہتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ گناہوں کی سزا اس کو آخرت میں جو ہے وہ پھر مل کے رہے گی، اور اس سے اس کو کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بچا سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگلا پیغام ہے کہ یہ گناہ کا جو زنگار انسان کے دلوں کے اوپر بیٹھتا ہے، جو سیاہ نقطہ انسان کے دلوں کو پوشیدہ کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، اس کے دو نقصانات ہیں۔ دنیا میں انسان کو حقائق تک نہیں پہنچنے دیتا، یہ حقیقت اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی ہے، حقیقت کو وہ آسانی سے سمجھ نہیں پاتا ہے، آسانی سے درک نہیں کر پاتا ہے، آسانی سے ہضم نہیں کر پاتا ہے، اور آخرت میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر وہ درک حقائق سے محروم رہتا ہے تو آخرت میں بھی الطاف الہیہ کو درک کرنے سے محروم رہتا ہے۔ ایسے یہاں درک حقائق سے محروم ہے، آخرت میں درک الطاف الہیہ سے محروم ہے۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ایسے میں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس دن اپنے پروردگار سے حجاب میں رکھ دیا جائے گا، محجوب کر دیا جائے گا، محروم کر دیے جائیں گے اللہ کی جزا سے، اللہ کی پاداش سے، پروردگار عالم کی نظر رحمت سے، اس کی نظر کرم سے اور اس کے لطف سے یہ محروم ہوں گے، اور جو بھی ہوگا سب گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آئے سمجھ؟ تو عزیزان گرامی، گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ یہ شریعت، دین، اسلام سب کچھ انسانوں کے لیے آیا ہے اور اسی دنیا کے لیے آیا ہے، تو انسان اگر چاہے تو اس دنیا میں گناہوں سے بچ کر کے پاک و پاکیزہ، صاف و شفاف زندگی بسر کر کے اہل بہشت بن سکتا ہے۔ ایسے میں آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہے، آخرت میں درجات حاصل کر سکتا ہے اگر انسان چاہے، تو یہ اس کے بس کا روگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور پھر 8واں نقطہ، دوزخ پر جن لوگوں کو مامور کیا گیا ہے وہ دوزخ والوں کی سرزنش کریں گے۔ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے ان کی ملامت کریں گے، ان کی سرزنش کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ ثم یقال، ان سے یہ کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تکذیب کیا کرتے تھے، کہ ہمارے پاس تو سب، اب جو بھی تمہارے پاس حکم آتا ہے اس کی تکذیب کرتے ہو، بہانے بازی کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، ایسے میں غفلت کا شکار ہو، نہیں مانتے ہو، تسلیم نہیں کرتے ہو، اقدام نہیں کرتے ہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آخرت میں تمہاری جو ہے وہ گرفت ہوگی، اور جب گرفت ہوگی تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جب حقائق انسان کے سامنے آ جائے، دین کا حکم انسان کے سامنے آ جائے، احکام الہیہ انسان کو جیسے جیسے معلوم ہوتے رہیں ویسے ویسے اس کو احکام الہیہ پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک بندوں کا نامہ اعمال جو ہے وہ علیین میں ہوگا، یعنی نیک بندے علیین میں ہوں گے۔
اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں گے. دیکھیے وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی کتاب مرقوم ہے، انسان کی سرنوشت ہے، انسان کا معال ہے، اور انسان کا وہ انجام ہے جس کو لکھا ہوا ہے. یشہدہ المقربون، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اس کے گواہ ہیں اور وہ اس پر شاہد ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے. لفی نعیم، وہ نعمتوں میں ہیں. علی الارائک ینظرون، اور تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. آمنے سامنے تخت پر بیٹھتے ہیں جنت میں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کی پیشانیوں میں جو نعمتوں کے سلسلے میں حاصل ہونے والی چمک ہے، جو رونق ہے، ایسے میں جو درخشندگی ہے، اس کو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. تعرف، پہچان جاؤ گے کہ یہ لوگ کون ہیں. یسقون من رحیق مختوم، ان کو ایسی خالص شراب پلائی جائے گی کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی بالکل تازہ نئی، ایسے میں، اور اس کو پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا. خالص شراب مہر شدہ جو ان کو دی جائے گی. ختام ہو مسک، اور اس کی مہر جو ہے وہ مشک سے ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ خوشبودار ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور جو شخص بھی اسی ان نعمتوں کے حصول میں، جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے والے ہیں، جو لوگ زندگی میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا تقابل کرنے والے ہیں، ان کو اگر تقابل کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، تو وہ اس چیز میں ان کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہیے، یعنی نیک اعمال انجام دے کر کے اس مقام اور اس رتبے تک پہنچنے کے لیے آپس میں جو ہے وہ رقابت اگر کرتے ہیں تو اس چیز کے لیے رقابت کریں کہ وہ ان کا مقام و مرتبہ جنت میں اللہ کی بارگاہ میں دوسروں سے زیادہ ہو، دوسروں سے اچھا ہو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزاج من تسنیم، اور اس کا مزاج جو ہے وہ تسنیم ہے، اس میں تسنیم جو ہے وہ مخلوط ہے، تسنیم اس میں ملی ہوئی ہوگی. اور تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بحل مقربون، تسنیم ایک چشمہ ہے کہ مقرب لوگ، اللہ کے جو مقرب لوگ ہیں وہ اس چشمے سے سیراب ہوں گے. اللہ نے یہ اتنی ساری نعمتیں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں اور ان کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور بندوں کو تشویق دلائی ہے کہ وہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی سارے وسائل اور اسباب جو آخرت میں زندگی کو سدھارنے کے لیے ہے اور آخرت میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہے، انتہائی آسانی کے ساتھ ہر انسان کی دسترس میں ہے. ہر انسان کی، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، ایسے میں یتیم ہو، اسیر ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی عالم میں ہو، اس کے پاس اللہ کی طرف سے دیے ہوئے وسائل کہ جو اس کی آخرت کو آباد کر سکتے ہیں وہ بالکل فراہم ہیں، موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان ان وسائل کو استعمال کر کے اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں اور فلاح کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو توفیق الہی برابر اس کے شامل حال ہوتی رہتی ہے. اللہ نے اس کو چھوڑ ہی نہیں دیا، اللہ نظر رکھے ہوئے ہے، نگاہ رکھے ہوئے کہ کون آدمی جو ہے وہ نیک کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کون آدمی معصیت کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آتا ہے. پروردگار عالم اس کا ساتھ دیتا ہے، پروردگار عالم اس کی مدد کرتا ہے، پروردگار عالم مزید اس کو توفیق دیتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس دنیا میں گناہوں اور معصیت کاریوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آ سکے اور آخرت کے جو درجات ہے
ان پر فائز ہو سکے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف جاتا ہے اور چل کے جاتا ہے تو اللہ 10 قدم اس کی طرف آگے بڑھتا ہے اور دوڑ کر کے آتا ہے، آیا سمجھ میں، تیزی کے ساتھ۔ اللہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے منتظر ہے کہ وہ نیک کام کریں۔ پہلا نقطہ ہے علیین، علی کی جمع ہے جس کا مطلب ہے درجات اور بلند مراتب، آخر بے انتہا بلند درجہ اور بے انتہا بلند مرتبہ۔ اور کتاب ابرار سے مراد جو ہے وہ قیامت کے دن جو نیک لوگ ہیں ان کی سرنوشت ہے اور ان کا معال ہے، ان کا انجام ہے کہ کیا ان کا انجام ہے۔ اور مرقوم یعنی مشخص ہے اور اس کے اوپر علامت لگی ہوئی ہے، آیا سمجھے، پہچان میں آ جائے گی۔ اس طرح کے دوسری تحریروں میں اور اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوگا، ہر ایک کی تحریر مشخص ہے، پہچان میں آ جائے گی۔ ارائک اریکہ کی جمع ہے جس کا مطلب تخت ہے کہ جس کو مزین کیا گیا ہو اور جس کو آرام کرنے کے لیے بچھایا گیا ہو، تخت انتہائی سجا کر کے اور ہر طریقے سے اس کو آرام کرنے کے لیے تیار کر کے بچھایا ہے کہ جس پر اہل بہشت جو ہے وہ بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ کریں گے، گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ ایسے میں نظرہ بمعنی زیبائی اور خرمی، اور نعیم جو ہے وہ نعمت فراوان کے معنی میں ہے۔ نظرہ یعنی خوبصورتی، شادابی، طراوت، ایک ایسی چیز کہ جو انسان کے دل کو لبھانے والی ہے، آئے سمجھ میں۔ اور نعیم کا مطلب بے شمار نعمت ہے، نعیم کا مطلب کیا ہے، بے شمار نعمت ہے۔ اور رحیق ہے جس کو شراب خالص کہا جاتا ہے۔ اور دنیا میں شراب پینا حرام ہے، آخرت میں پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کو خود تقدیم کرے گا، آئے سمجھ میں، خود ان کو شراب خالص جو ہے وہ پلائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تنافس جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا مادہ یا نفیس ہے، نفیس یعنی دو لوگ جو ہے وہ ایک بہترین چیز کو، نفیس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں کہ یہ میرے ہاتھ میں آ جائے، یا اس کا جو ہے وہ مادہ نفس ہے، نفس یعنی دو افراد جو ہے وہ ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں اور اپنے آخری دم تک جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اپنی پوری جان لگا دیں، یہ بھی پوری محنت کرے، وہ بھی پوری محنت کرے۔ تو اسی لیے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر تم کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، تلاش کرتے ہو، جستجو کرتے ہو، جدوجہد کرتے ہو تو ان چیزوں کے لیے کرو، سمجھ میں آیا، ان چیزوں میں آپس میں کمپٹیشن رکھو، مسابقہ رکھو تاکہ یہ چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں۔ اور بہشت میں جو انسان کی پذیرائی اور مہمان نوازی ہوگی اس کے درجات ہیں بہت زیادہ۔ ایک گروہ جو ہے اس کے لیے یسکون ہے اور ایک گروہ کے لیے سقاہم ربہم ہے، ایک گروہ ہے جس کو پلایا جائے گا۔ اب پلانے والا کون ہے معلوم نہیں، پلانے والا کون ہے معلوم نہیں ہے، سیراب کیا جائے گا، آئے سمجھ میں، پلایا جائے گا، بہشت کی نوشیدنی ان کو دی جائے گی، بہشت کے مشروبات ان کو دیے جائیں گے، یسقون۔ لیکن دوسرا گروہ جو ہے سقاہم ربہم، دوسرا گروہ ہے جس کو ان کا پروردگار سیراب کرے گا، خود پروردگار مہمان نوازی کرے گا، آئے سمجھ میں، خود وہ ان کو پلائے گا، یعنی بعضی یہ با واسطے و بعضی بی واسطے الطاف الہی دریافت میں قرآن۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مثلا فرشتوں کے ذریعے سے، کسی اور کے ذریعے سے، کسی واسطے سے، کسی وسیلے سے الطاف الہیہ ان کو ملیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو خود پروردگار عالم جو ہے وہ اپنے الطاف سے اور اپنے عنایات سے اور اپنی رحمت سے اور اپنے بے پایاں کرم سے نوازے گا خود۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اور اگلا نقطہ باز نے کہا کہ مسک سے مراد در ختام و مسک ظرف شراب مہر شدہ است، ایک ایسا ظرف ہے جس میں شراب ہے اور جس پر مہر لگی ہوئی ہے، مسک سے مراد وہ ہے۔ مقربان تسنیم سے پئیں گے، جو مقرب ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کو پینے کے لیے تسنیم دی جائے گی، لیکن جو ابرار ہیں وہ
ایسا مشروب ان کو دیا جائے گا کہ جس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی۔ دونوں میں فرق ہے، کچھ لوگ جو ہے جن کو خود تسنیم نام کی شراب جو ہے وہ دی جائے گی، اور کچھ ہیں جن میں وہ شراب دی جائے گی جس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی۔ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، آیا سمجھ میں؟ اور یہ فرق ان کے عمل کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، جیسا عمل ہوگا اسی حساب سے جزا ہوگی، اسی حساب سے پاداش ہوگی، اسی حساب سے بدلہ ہوگا، آیا سمجھ میں؟ بہشت میں جو مشروبات پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض جو ہیں وہ جاری نہروں کے اندر ہیں، نہریں جاری ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، وہاں نہریں بہہ رہی ہیں، جاؤ جا کر کے نہر کے کنارے بیٹھو اور پیو۔ انہار من ماء، پانی کی نہریں ہیں، انہار من لبن، دودھ کی نہریں ہیں، انہار من خمر، شراب کی نہریں ہیں، انہار من عسل، شہد کی نہریں ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں پینے کے لیے گوارا ہیں اور بہت اچھی ہیں، ایسے میں ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسے برتنوں میں رکھی ہوئی ہیں جن کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، جیسے ختام ہو مسک، ایسے میں یہ ظروف ہیں جو اللہ ان کو تقدیم کرے گا اور پیش کرے گا پینے کے لیے۔ اور بعض آسمان بہشت یہ طبقات بالا الفرو عزت کہ حمل تسلیم است، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہشت سے یا اونچے طبقات جو ہیں، اوپر والے طبقات جو ہیں، ان سے انسانوں کے اوپر جو ہے وہ مثلا بہہ کر کے آئیں گی، جاری ہو کر کے آئیں گی، اور ان کو انسان جو ہے ان سے استفادہ کرے گا۔ یہ تسنیم ہے جو اوپر سے انسان کے اوپر بہائی جائے گی، سرازیر کیا جائے گا، آگے وہ اس کو استعمال کرے گا، جتنا مرضی استعمال کرے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہوگی۔ تو محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تسنیم بہترین پینے کی چیز ہے بہشت میں، اور یہ پیغمبر و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے۔ وَاَز بالا میرزاد، یہ اوپر سے آئے گی۔ وَدَرْ مَنزِلْهَا عَنًا جاری است، اور ان کے گھروں میں جو منازل پیغمبر کی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، ان کے گھروں میں یہ تسنیم جو ہے وہ جاری ہے، بالکل جیسے ہمارے گھروں میں پانی کی پائپیں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جتنا اس میں سے استفادہ کرنا ہو آپ کر لو، جتنا پینا ہو خالص پانی کی، ایسے وہاں پر بھی اللہ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار دو عالم کے جو گھر ہیں، جو منازل ہیں ان کی، جو ان میں اس سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے جو پاداش کے سلسلے میں، جو جزا کے سلسلے میں وعدے کیے ہیں نیک بندوں کے ساتھ، یہ قطعی ہے، یقینی ہے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے میں اس میں وسوسہ نہیں کرنا کہ بھائی کیا کون دے گا، کیا معلوم ملے گا نہیں ملے گا، سمجھ میں آیا؟ نہیں، خدا کے وعدے کے اوپر شک نہیں کرنا ہے۔ اس لیے شک نہ کرو کہ اللہ نے بہت کچھ تمہیں دیا ہوا ہے یہاں پہ، بغیر مانگے، بغیر حق کے، بغیر استحقاق کے اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ جس کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو اتنا سارا کچھ دیا ہوا ہے، یہ کم ہے کیا؟ بے شمار چیزیں ہیں دنیا میں جو انتہائی لذیذ ہیں، اللہ کی نعمتیں انتہائی لذیذ ہیں، اللہ کی نعمت یہ انسانوں کے اختیار میں ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ تو جب تم دنیا کا یقین رکھتے ہو تو آخرت کا یقین کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اسی طرح آخرت کا بھی یقین رکھو، اور جب تم آخرت کا یقین رکھو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرو گے کہ وہاں پر جو چیز ہے وہ ہمیں ملے، اس کے لیے کوشش کرو گے، اس کے لیے محنت کرو گے۔ ایسے سمجھ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہو گے کہ وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تو وہ بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ آپ کو یہاں پہ ہر چیز کے جو آخرت میں جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان کے حصول کے لیے دنیا میں وہ کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ جس کام کے بدلے میں آپ کو آخرت میں وہ جزا ملنے والی ہے۔ تو اس کے لیے معلومات حاصل کرو، بہترین معلومات قرآن مجید میں ہے، ان کے بعد جو کمی رہ گئی ہے وہ احادیث میں ہے، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں موجود ہیں، ان کو پڑھو اور ایک ایک چیز پر یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کو جھوٹے وعدے کرنے کی
کیا ضرورت ہے بھائی کہ خدا عالم آپ سے وعدہ کرے کہ میں تمہیں یہ دوں گا، تم کیا کر لو گے؟ یہ تو کوئی خدا نخواستہ معاذ اللہ جو ہے وہ یہ سیاسی لیڈروں کے وعدے تو نہیں ہے کہ وہ ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ میرے جھانسا دیتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور اس کے بعد دکھائی ہی نہیں دیتے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ دنیا کے سیاسی لیڈروں کے وعدے نہیں، اللہ کو تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ کوئی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تمہارے، کہ بھائی اب کوئی الیکشن ہونے والا ہے کہ وہاں پہ خدا عالم اس کو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے اور وہ جیتنا ہے تو اتنے سارے وعدے کیے تمہارے ساتھ کہ یہ کرو تو یہ ملے گا، ایسا کوئی الیکشن نہیں ہونے والا ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آیا سمجھ میں؟ اور آج ملک کس کا ہے؟ اللہ کا ہے جو واحد قہار ہے، کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں اللہ کے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ تھا نہ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ جو وعدے کرتا ہے وہ سچے وعدے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے اس کو، کوئی طمع نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ کوئی اس کو لالچ و طمع نہیں ہے کہ وہ اس میں وعدہ کرے تاکہ یہ نمازیں پڑھیں تاکہ یہ روزے رکھیں، اس کو لالچ و طمع ہے بس صرف اتنی ہے کہ یہ میرا بندہ دوزخ میں نہ جائے، میں نے اس کو دوزخ کے لیے نہیں بنایا، اتنا خوبصورت بندہ جو ہے وہ یہ دوزخ میں جلنے کے لیے اتنا اچھا پیکر نہیں بنایا ہے، توجہ کیا آپ نے؟ لہذا وہ اتنے جو ہے وہ لالچ دیتا ہے کہ یہ خود بچے، خود اپنے آپ کو بچائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، ایسے دوزخ میں نہ جائے، توجہ کیا آپ نے؟ بس اتنا لالچ ہے پروردگار عالم کو، اس کے علاوہ اور کوئی لالچ نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ان الابرار لفی نعیم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ تاکید کے لیے آتے، آپ نے پڑھا ہے نا، ان اور ان دونوں جو ہے کیا معنی ہے ان کے؟ تاکید کے لیے، یعنی وہ تاکید جو لوگ ابرار ہیں لفی نعیم، لام ہے، لام پھر تاکید کے لیے، سمجھ میں آیا؟ لفی نعیم لام جو ہے پھر تاکید کے لیے ہے، دو تاکیدیں ہو گئی، تیسری تاکید جو ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، خود جملہ اسمیہ جو ہے وہ تاکید ہوتی ہے اس کے اندر، اللہ عادل، اللہ مبتدا عادل خبر، جملہ اسمیہ ہے، اس میں تاکید ہے، یقیناً اللہ عادل ہے۔ تو پروردگار عالم اتنی تاکیدیں، اس تین تاکیدیں استعمال کر کے کہتا ہے کہ جو ابرار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، اس لیے تاکہ تمہیں یقین آ جائے، سمجھ میں آیا؟ تمہیں یقین آ جائے اور شیطان تمہیں نہ بہکا پائے، شیطان تمہیں نہ بہکا پائے، آئے سمجھ میں؟ لہذا اس وعدے کو یقینی سمجھو۔ اور پھر دوسرا پیغام ہے دریافت نعمت در حضور دیگران لذت را چند برابر می کنند، اگر آپ کو کوئی انعام دیا جائے اور اس کو کچھ لوگ دیکھنے والے ہوں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ جب کسی کو دیے جاتے ہیں لوگوں کو انعامات اکرامات اور وہ کسی کو میڈل دیا جاتا ہے کسی کو یہ، تو وہ پھر صاحب وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے سب کو دکھاتا ہے کہ میڈل ملا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ادھر ادھر دوسرے تیسرے جتنے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچ جائے گا کہ اس کو میڈل ملا ہے اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی، آیا سمجھ میں؟ کہ وہ بہت اچھا اس کو ہوگا، اس کو خوشی ہوگی، وہ سیلیبریٹ کرے گا، کیا کرے گا اس کو کہتے ہیں، آیا سمجھ؟ جشن منائے گا، خوشی منائے گا، لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ میڈل مجھے جو ہے وہ ملا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کی نعمتیں بہشت میں جو ملیں گی، اگر دوسروں کے سامنے جو ہے وہ تمہیں نعمتیں ملیں گی تو اس سے آپ کی لذت میں، آپ کی خوشی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا یشہدہ المقربون، یہ جو تمہیں دیا جائے گا نعمتوں کے طور پر، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے دیا جائے گا، آئے سمجھ میں؟ ان کے سامنے یہ چیز تمہارے ہاتھوں میں دی جائے گی اور تمہیں تقدیم کی جائے گی۔ ان میں سر فہرست جو ہے وہ معصومین علیہ السلام ہے، مقربون میں اللہ کے بعد سر فہرست سب سے اونچے مقام پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معصومین علیہ السلام ہیں، ان سے آگے کوئی نہیں ہے، ان سے آگے کوئی نہیں ہے، یہ ایک درجے میں ہے۔ سرکار دو عالم اور اہل بیت علیہ السلام اول سے لے کے آخر تک یہ ایک درجے میں ہے، توجہ کی آپ نے؟ یہ ایک درجے میں ہے، یہ مقرب ہے، سب سے زیادہ مقرب یہ ہے، اب اس سے آگے کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کوئی ان سے آگے، تو جو کچھ ہوگا ان کے سامنے ہوگا، پروردگار عالم جو نعمتیں دے گا ان کے سامنے عطا کرے گا، آیا سمجھ میں؟ اور اگلا پیغام چاہے گا بلند و اشراف پر منظرہ ہائے زیبا از نعمت ہائے بہشتیان است، اونچا مرتبہ
اور ایسی جگہ کے اوپر بہشتیوں کو بٹھانا کہ جس کے مناظر بہت زیبا اور بہت خوبصورت مناظر ہیں، یہ بھی بہشت والوں کی نعمتیں ہیں کہ ان کو اچھی جگہوں کے اوپر بٹھایا جائے گا۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو سجے سجائے تخت ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اگلا پیغام ہے حالات روحی و روانی انسان بر جسم او تاثیر گزار است۔ انسان کے جو روحانی حالات ہوتے ہیں اور جو روانی اور نفسیاتی حالات جو انسان کے ہوتے ہیں، ان کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے۔ اگر اس کو اندر تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ منہ اترا ہوا ہوتا ہے، آثار رنج و حزن پیشانی کے اوپر، چہرے کے اوپر نمایاں ہو جاتے ہیں، اور دیکھنے والا آسانی سے یہ پہچان کر سکتا ہے کہ یہ شخص دکھی ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ اور اگر کہیں سے کوئی خوشی حاصل ہوئی ہو تو وہ بھی اس کے چہرے کے اوپر نمایاں ہو جاتا ہے، چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، ہنسمکھ ہوتا ہے، ایسے میں بارونق ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، اور سب اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی اس کو کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے۔ ایمان بھی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایمان بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور کفر و نفاق بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں چہرے کے اوپر نمایاں ہو جاتی ہیں۔ مومن کے چہرے کے اوپر ایمان کے آثار ہر وقت نظر آتے ہیں، اور اگر مومن نہیں ہے، منافق ہے، کافر ہے، گناہ گار ہے، تو اس کا چہرہ بھی چھپا نہیں رہتا ہے، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کرتوت کیا ہے، وہ چہرہ جو بتا دیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ قرآن مجید میں بتائی، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جب نعمتیں ان کو ملیں گی تو ان کے چہرے سے تم دیکھ جاؤ گے کہ ان کو اللہ نے کتنی نعمت سے نوازا ہے، حشاش بشاش، ایسے ان میں کھلے ہوئے چہرے، نورانی چہرے ہوں گے، اور چمک اور دمک جو ہے وہ ان کی پیشانیوں سے نمایاں ہو گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ خود نعمتوں کا جو ہے وہ گویا بکر ہونا اور جھوٹا نہ ہونا، خالص ہونا۔ ان جو نعمتیں خداوند متعال انسانوں کو دے گا اس پر کسی کا ہاتھ لگا ہوا نہیں ہوگا، وہ جھوٹی نہیں ہوگی پہلے کسی نے استعمال کیا ہو پھر تمہیں دے۔ یہ خود جو ہے وہ ایک ارزش ہے، قدر و قیمت ہے انسان کی اور بہشت والوں کی۔ ظاہر ہے کہ جب دنیا میں انسان رنج و الم تکلیف دیکھ کر کے، گرمیوں میں سردیوں میں تانے برداشت کر کے، پریشانیاں برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے، ایسے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ حق رکھتا ہے کہ پروردگار عالم طرح طرح سے قیامت کے دن دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی ناز برداری کرے۔ وہ ناز برداری کرتا ہے اپنے بندے کی، اس پر آدمی کو یقین رکھنا چاہیے، طرح طرح سے ناز برداری۔ یہ ساری نعمتیں ایسے ہی عبادت کرنے والوں کے لیے، بھائی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ایسے میں، اور ایک ایسے زمانے میں خدا کا نام لیتا ہے کہ عزیزوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو اس زمانے میں جو خدا کا نام لیتا ہے، دوسرے کچھ اور کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتا ہے، کچھ اور کرتے ہیں، یہ روزہ رکھتا ہے، لوگ کسی اور جو ہے وہ اس کا ایکٹیویٹی میں اور کاروبار میں مصروف ہیں، لیکن اس کے دل میں یاد خدا ہے، یہ تلاوت میں مشغول ہے، یہ درس میں مشغول ہے، یہ بحث میں مشغول ہے، ایسے میں یہ علم سیکھنے میں مشغول ہے، یہ دعا پڑھتا ہے۔ لوگ کچھ اور کرتے ہیں، یہ دعائے افتتاح پڑھتا ہے مثلا رمضان کے مہینے میں، لوگ کچھ اور کرتے ہیں، دعائے سحر پڑھتا ہے، ایسے میں لوگ کچھ اور کرتے ہیں، یہ جو ہے وہ دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتا ہے، شبائے جمعہ دعائے کمیل پڑھتا ہے، دعائے توسل پڑھتا ہے، ایسے میں دعائے ندوہ پڑھتا ہے جمعہ کے دن۔ دنیا کچھ اور کرتی ہے، یہ کچھ اور کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس دنیا میں اگر ایک انسان جو ہے وہ اقدار الہیہ کو اور اقدار اہل بیت علیہ السلام کو اور محاسن کلام ائمہ معصومین علیہ السلام کو اس زمانے میں زندہ رکھتا ہے، چاہے جتنا بھی اس سے ممکن ہو، تو یہ حق رکھتا ہے قیامت کے دن پروردگار عالم ان لوگوں کے سامنے کہ جنہوں نے ان قدروں کو ٹھکرایا دنیا میں، اس کی ناز برداری کرے، ان کو دکھا دکھا کے اس کو نعمتوں سے نوازے گا، دکھا دکھا کے، یہاں دیکھو یہ ہے، یہ اس کا حق ہے، تیرا حق نہیں ہے، تو سو گیا تھا، تو بھاگ گیا تھا،
سمجھ میں؟ تو غفلت کا شکار تھا، دیکھو اس نے کیا یہ تو اس کو یہ ملے گا جائزہ میری طرف سے، حق ہے اس کا، اور اللہ دے رہا، اللہ نے وعدہ کیا قرآن مجید میں اس طرح کی نعمتوں کا، آیا سمجھ میں؟ اور لذت آئے بہشتی جو ہے وہ اس کے کوئی عوارض نہیں ہے، ختام و مسک، مشک اس کا جو ہے اس کی مہر ہے، بہشت کی لذتیں تمہیں ملے گی، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، مفت میں تمہیں ملیں گی بہشت کی لذتیں۔ اور پھر اسلامی کلچر میں دنیا جو ہے وہ میدان مسابقہ اور رقابت ہے، یہ دنیا جو ہے وہ میدان مسابقہ، فاستبقوا الخیرات، قرآن کہتا ہے خیرات میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل، وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم ورحمہ، سبقت حاصل کرو اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی طرف، آگے بڑھو ایک دوسرے سے، میدان مسابقہ، نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ البتہ رقابت برائے بداستہ نعمت ہے اخروی، لیکن رقابت کس کے لیے؟ آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی نعمتیں نہیں، آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جو رقابت کرنے والے ہیں، میچ کھیلنے والے ہیں، آئے سمجھ میں، ان کو چاہیے کہ آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور رقابت کریں اور مقابلہ کریں ایک دوسرے کا۔ اور پھر آخری پیغام میں بہشتیان درجات و مراتبی دارن، جو بہشت والے لوگ ہیں ان کے درجات ہیں، ان کے مراتب ہیں، اور وہ مراتب اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے محفوظ ہیں۔ یہ لوگ ابرار ہیں، یہ خود ایک مرتبہ ہے، یہ لوگ مقربون میں سے ہیں، یہ خود ایک مرتبہ ہے، آیا سمجھ میں؟ ہاں، اور حدیث میں ملتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ ابرار لوگ جن چیزوں کو نیکی سمجھتے ہیں کہ ہم سب نیکی کر رہے ہیں بہت بڑی، یہ اگر مقربین کے سامنے پیش کیے جائیں تو کہیں گے یہ کوئی نیکی ہے؟ وہ اس کو برائی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ بہت بلند ہوتی ہے، ان کی معرفت بہت بلند ہوتی ہے، اور اسی حساب سے ان کا کام جو ہے وہ بھی اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ تو معرفت کے درجے ہیں، معرفت کے درجے ہیں، اس لیے حسنات الابرار سیئات المقربین ہیں۔ ہم لوگ جس چیز کو نیکیاں سمجھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک وہ نیکیاں نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے اور بہت بلند ہے، لیکن درجات ہیں، ابرار کا اپنا درجہ ہے، مقربین کا اپنا درجہ ہے، سب کے اپنے درجات ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ان درجات تک پہنچنے کی اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها، اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله، وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين۔